ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੱਲਾ ਕਰੇ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਜਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਓਏ ਹੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, 10 ਹੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਮੱਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਯੁਖਾदिऊन अल्लाह, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਓ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਰਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ احباب ذی وقار، مرکزی جامع مسجد یعقوب اندر اللہ دی توفیق نہ اج میں باضابطہ حاضر ہویا۔ کم و بیش حسب ما اتذکر، جنہ کہ مینوں یاد پیندا ہے، کچھ شاید 20 سال پرانی گل ہے کہ یہ مسجد چھوٹا جہا کمرہ سی۔ ادوں اتھے مینوں ایک بزرگ ملتے ہوندے سن، بڑے نیک، اور شاید کہ انہاں دا نام خاندانی پس منظر تے میں نہیں جاندا، لیکن نیک بزرگاں جواناں نال شروع تو محبت رہی ہے۔ اگر کوئی 25 سال بھی پہلے فوت ہو گیا، اج بھی وہ چہرہ نگاہاں دے سامنے میں، وہ نام انشاءاللہ دعاواں دے اندر ہے۔ شاید انہاں بزرگاں دا نام سی حاجی محمد اسحاق صاحب۔ اللہ دے بڑے ولی سن، انہاں دیاں باتاں محبتاں اجے بھی مینوں یاد نے۔ تو میں اس معاملے اندر بہت حساس ہاں۔ اللہ دے نیک بندیاں نوں یاد رکھنا، انہاں لئی دعا کرنا۔ تو میں خطبے دے آغاز اندر بڑے صدقے دل دے نال ایک دعا کرنا۔ الہ العالمین سب نالوں پہلے اس مسجد دا جنہیں پلاٹ دیتا، اس مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد اندر نماز پڑھی، مرد و خواتین جتنے، حاجی محمد اسحاق رحمہ اللہ سمیت جتنے بھی دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے۔ جڑے بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ اور ماشاءاللہ تسی جتنی کثرت اور جتنی محبت دے نال آئے ہو، اور مسجد دی انتظامیہ نے جس قدر زیادہ چاہت اور عقیدت دا اظہار فرمایا ہے، چونکہ رمضان قریب ہے، بہترین دعائی ہے اللہ پاک تانوں رمضان المبارک دے خطبات جمعہ بیت اللہ اندر نصیب فرمائے۔ سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبوی اندر اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین کہندے تھکیا اکیا نہ کرو، ایک قبولیت دی کڑی ہے۔ بیٹا آواز ہلکی کر دے، سادہ کر دے، کی مسئلہ ہے؟ ایک دفعہ گل تینوں سمجھاتی سمجھ نہیں آئی؟ آمین کہندے پریشان نہ ہویا کرو، فرشتے موجود ہوندے نے، قبولیت دی کڑی ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں صحت یاب فرما دے۔ جنہ دے پیارے فوت ہوئے نے اللہ پاک انہاں نوں نعم البدل عطا فرما دے۔ اچھا جدو یہ کہی دا نا پیارے فوت ہوئے نے، نعم البدل دا معنی ہوندا ہے اچھا او دا متبادل۔ تے
ਤੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਐਸਾ عطا فرما ਦੇਵੇ کہ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਿਮਲ ਬਦਲ عطا ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਹ العالمین ਇਹ ਦੁਆ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਲਾਹ العالمین ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ اپنیاں رحمتاں والی جنت الفردوس تا اللہ پاک داخلہ نصیب فرما دے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ الشرح او دا ترجمہ اور بڑی مختصر تفسیر جامع مسجد محمدی اندر الحمدللہ میں کر دیتی، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے جڑا نا سینے دا کھلنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ میں تمہیں دس دیتا ہے کہ اللہ پاک جدا سینہ نور نہ بھر دے، شرح صدر کر دے، سارے مینوں بول کے دسو انہوں کسی شے دی تھوڑ رہندی؟ جتھے پتر اللہ کو منگنا ہے، پلاٹ اللہ کو منگنا ہے، سب کچھ اللہ کو منگنا ہے، اوتھے اللہ پاک کو شرح صدر اپنے سینے دا نور بھی منگنا ہے۔ اللہ پاک سانو شرح صدر عطا فرما۔ شرح صدر دا ذکر ہویا، وضع وزر دا ذکر ہویا، سارے مینوں دسو بوجھ کون اتاردا ہے؟ ویسے میری زندگی اندر تے ہور کوئی بوجھ نہیں، تہاڈی زندگی اندر بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہونا۔ دو گلاں دا بڑا بوجھ ہے، ایک تے شرک ویکھ کے طبیعت بہت پریشان ہے، شرک بہت زیادہ ہے بر صغیر پاک و ہند اندر، اور دوسری دل دی گل میں کر ہی دینا، پتہ نہیں سپیکر تے کرنی چاہیے کہ نہیں، یورپ اندر تے فحاشی ہے ہی ہے سی، عرب اندر بھی بہت زیادہ فحاشی آ گئی ہے، یہ دی وجہ تو بھی طبیعت اندر بڑا ملال، بڑا بوجھ، بڑی تکلیف اور بے قراری ہے۔ میں دعا کرنا، اسی دعا ہی کر سکنے ہیں، محبت نہ حصہ پاندے رہو، اللہ اپنی زمین تو شرک نو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی عرب نو غیرت، شجاعت، جرت، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمان دی قیادت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس تو علاوہ بھی اگر کوئی معاشی آئلی بوجھ نے، وہ بھی بوجھ اللہ رب رحمان ہی اتاردا ہے۔ اور تیسری بات کہ رفع ذکر ناماں نو بلند کون کردا ہے؟ اور یہ ساری میں ونڈ پچھلے خطبے چ کر دیتی ہے کہ خود بندہ اچا بننا چاہے، جنی مرضی اڈی ماردا رہے، ادھر ویکھو جننے مرضی پاپڑ ویلدا رہے، دلاں چ نا اچے کون کردا ہے؟ اور طریقہ بھی بیان ہو گیا کہ جنی اسی انشاءاللہ عاجزی اختیار کران گے، بڑیاں دا حیا کران گے، جنہ اپنے آپ نو چھپاواں گے، اللہ دا ضابطہ تے مزاج ایوے اللہ سانو لوگاں دے دلاں اندر اونہ ہی زیادہ نمایاں کرے گا۔ تے جنہ بھری مجلس بندہ میں کرے نا، مجلساں چ اپنے آپ نو چھپاؤ، اپنے آپ نو نیواں کرو، اچا رب کرے گا۔ اور یہ بھی گل ہو گئی ہے کہ جنی وڈی تنگی آنی ہے نا، میرے دھیان نہ ویکھیو، اگر اللہ نہ کرے کسی دا کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے، کسی نو کوئی معذوری آئی ہے، محتاجی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اے کن کھول کے گل سنیا جے، جمعے چ ریڑھ دی ہڈی جے جملہ، اللہ تبارک و تعالی پہلی گل کسے تے ظلم کردا کیوں نہیں کردا؟ اور رحمان ہے تے رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، اللہ کسے تے ظلم نہیں کردا۔ بس اس ایک گل پلے بن لو، جنی وڈی پریشانی آندی ہے نا، اللہ او دے بندے بدلے اندر اپنے بندے نو اوڈی وڈی آسانی عطا فرماندے نے۔ باقی حاجی صاحب اللہ پاک دی وانڈے او آسانی اللہ دنیا تے دے دے یا مرن تو، تے ہن تسی مینوں بول کے دسنا ہے، کلاس والا ماحول بناؤ، آسانی دی دنیا تے بہتی لوڑ ہے کہ مرن تو بعد بہتی لوڑ ہے؟ تے پھر پریشان اسی کیوں ہاں؟ اے جملہ ہی اج دے جمعے اندر انشاءاللہ کافی ہے، جڈی وڈی کوئی پریشانی، کوئی ڈز، کوئی تکلیف وعدہ گھاٹا ہونا جنا، اوڈی وڈی آسانی زندگی اندر آنی ہے۔ ہن ایک مالک دی مرضی ہے کہ او وڈی آسانی اللہ دنیا تے دوے یا آخرت دوے، تے کوئی نہیں لگ دے ہاتھ دعا نہ کر لیے اللہ سانو دنیا تے بھی وڈیاں آسانیاں دے، سانو اللہ آخرت بھی وڈیاں آسانیاں عطا فرما۔ پہلی تے گل ہے بھی اللہ سانو تنگی تو محفوظ فرما۔
پھر اگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جدو دعوتی کماں جو فارغ ہو جاؤ پھر عبادت اندر اپنے آپ نو تھکاؤ، ذکر چ اپنے آپ نو تھکاؤ، عبادت چ اپنے آپ نو تھکاؤ، قیام اندر اپنے آپ نو تھکاؤ۔ آخری جڑا ٹکڑا سی نا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے فرغب ذرا ذہن چ رکھنا ہے، اے دیتے جے زندگی دا سارا سکون، سارا سرور ایتھے جے، سارا سکون ایتھے جے۔ اللہ کرے میرا مالک مینوں توفیق دوے اپنی خاص رحمت نہ کہ اے حقیقت میں تواڈے دل اندر اتار دیاں کہ سارا سرور سارا سکون جے وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ میں دے متعدد ترجمے کیتے نے، 4 ترجمے کرتے نے، معنی قریب قریب ہی ہے، اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ دل لگاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ پنجواں بھی کر دینا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف اور صرف اپنے رب کا شوق رکھو۔ شوق ایک ہی ہونا چاہیے کہ رب دی آواز آئے تو میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں۔ تو میرے پیارے بھائیو، مختصر اینی گل ہے، اپنیاں رغبتاں چیک کرو۔ اچھا ایک چیز دی بڑی تکلیف ہے، میں تواڈے نال ڈسکس کر لینا، سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو، کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا جنہ اچھا رزلٹ آنا چاہیے نا، انہیں اچھے رزلٹ مرتب نہیں ہو رہا ہے، وہ دی پتہ نہیں کی وجہ ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ تو بعد زندگی چ ایک انقلاب آنا چاہیے، زندگی چ ایک تبدیلی آنی چاہیے، میرے حال دیکھنا، لیکن میں دیکھ رہا کہ نہیں، وہ لیول نہیں تبدیلی دا جڑا کوئی 5-7 سال پہلے بھی بس نماز کدی پڑھ لی تو کدی نہ پڑھ لی، وہ جمعے پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی ہے۔ جنہوں کو فضول بولن دی عادت ہے، کوئی جگتاں دی عادت ہے، کوئی سود دی عادت ہے، کوئی تکبر دی عادت ہے، وہ جمعہ پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی ہے۔ یہ تبدیلی نہیں آندی۔ اصل خرابی پتہ کی ہوئی ہے، میں سمجھ لیا کہ میرا کام جمعہ پڑھانا ہے، تواڈے جو بعض بندیاں شاید یہ سمجھ لیا کہ ساڈا کام جمعہ تے عمل تیجی قوم نے کرنا ہے۔ اے میرا جملہ دھیان نہ سن لو، اے میری زندگی دی دریافت جے، میں جمعہ پڑھا کے پھس گیا، تسی جمعہ پڑھا کے پھس گئے ہو، جے میں کیتے تے عمل نہ کیتا تے رب دی بارگاہ چ میرا کھلونا بھی بڑا مشکل ہے۔ تے مرد و خواتین جے تسی بھی کوئی ڈھل مٹ کیتی تے معاملہ تہاڈا بھی خطرے اندر ہے۔ اصل ذمہ داری شروع ہوندی ہے جدوں بندہ جتی پا کے باہر جاندا ہے۔ یار یہ تے کوئی طریقہ نہیں، بھائی صاحب پلاٹ دا سودا ہویا ہوئے، سین بھی ہو جان، رجسٹری بھی ہو جائے، سب کچھ بھی ہو جائے، ہن بندہ قبضہ بھی نہ دے، گل تو ہی پھر جائے، وہ کہے میں ویچی نہیں، میں دتی نہیں، گل تو ہی پھر جائے۔ یعنی اتنے آ جڑیاں گلاں باتاں جمعے چونیاں نے، یہ معاہدے نے، تے باہر جا کے جڑے مسجد اسی اللہ نے معاہدے کرنے نے، وہ معاہدے اسی انشاءاللہ نبھانے نے۔ تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر انشاءاللہ میں بیان کرنا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ اپنیاں رغبتاں چیک کرو۔ ستیہ ناس ہو گیا جنہ دیاں رغبتاں عورتاں وال نے، بریاں عورتاں وال نے۔ ستیہ ناس ہو گیا جنہ دیاں رغبتاں مال وال نے، جڑے عہدیاں دے عریس نے، ہر ویلے پیٹ جیب گن گن کے بس رکھی جاندے نے۔ رغبتاں چیک کرو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دی رغبت، جس بندے دی لو، جس بندے دا دل صرف دنیا نہ لگا ہے نا، ہر ویلے دکان، پیٹ، جیب، پیسہ، روپیہ، عہدہ، سیاست، انہاں چیزاں جی کھبیا رہندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی سچی حدیث دا ترجمہ سن لو، آپ نے فرمایا وہ دی کدی بھی تند سدھی نہیں پی سکتی، وہ دی زندگی اندر کدی بھی خیر نہیں آ سکتی، کدی بھی قرار نہیں آ سکتا، کدی بھی سرور تے سکون نہیں آ سکتا۔ فرمایا تائیسا ون تکس، ایسا کنڈا چبدا اس طرح دے بندے نو کہ مرن تک وہ دی ٹیس محسوس کردا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور بالکل کملے ہار نہیں جی آدھی یار تے کملا ہی ہو گیا اس گل پیچھے، اپنے رب پیچھے کملے ہو جاؤ، رب دی گل کرو، قرآن دی گل کرو، ذکر دی گل کرو، بیوی دے نال، بچیاں دے نال، دوستاں دے نال، ہاں ضرورت دیاں باتاں بھی کرو، لیکن تہاڈی گفتگو چوں اللہ دی رغبت نظر آئے، تواڈے چہرے تو پتہ چلے
کہ اس بندے دے چہرے تے کوئی اللہ دی رغبت ہے. ہن دیکھو میں تے کوئی نہیں جاندا حاجی محمد اسحاق صاحب نو یا ہور جڑے پیارے فوت ہوئے نے, بس وہ ایک نور ہے جڑا نظر آ جاندا ہے, وہ ایک گفتگو ہے جڑی سمجھ آ جاندی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سکون دا خزانہ ہے رغبت, قرار دا خزانہ ہے رغبت. رغبت دا معنی ہے شوق نہ اپنے رب وال آنا, دوڑ کے اپنے رب وال آنا. اور دنیا دے معاملے تواڈے لکھے گئے نے, جڑا غم آنا ہے آ کے رہنا ہے, جڑا تھیلا ملنا ہے. بلکہ آپ صاحب میں ایک حدیث سنانا, میرے وال ویکھیو, دھیان میرے وال کرو, کمال درجے دی حدیث ہے. میں اس دفعہ بیت اللہ پڑھی, میں بھی نہیں سی کدی تے غور کیتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں بندہ موت تو نسنا چاہے, اچھی بولو نس سکدا. فرمایا ایویں بندہ اپنے لقمے تو بھی نسنا چاہے نس نہیں سکدا, جیڑا لقمہ وہ نصیب اندر لکھیا انہوں مل کے ہی رہنا. تے پھر جماعتاں تو پیچھے کیوں ہیں, پھر ترجمہ کلاس اندر کیوں نہیں بیٹھدا, پھر قیام اللیل زندگی اندر کیوں نہیں, پھر فجر دی اذان مسجد اندر آ کے کیوں نہیں کہندا. اپنا خون چیک کرو, اپنے بڑے وڈیرے چیک کرو, تے اپنا کردار چیک کرو کتنے کھلوتے ہو. دو چیزاں بندے دے لو دا ستیہ ناس کر دیاں, جے بندہ رب وال راغب نہیں جے رہندا, جے کسے نو تھوڑا جہا پیسہ مل جائے, اے دشمن جے پیسہ اللہ دی محبت بہت وڈی رکاوٹ جے. تے دوسرا میں ہاتھ جوڑ دینا تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اہل غفلت دی مجلس اندر نہ بیٹھو. اہل غفلت جڑے جگت باد نے, گل گل تے مذاق کرنے والے, ٹھٹھا کرنے والے, دنیا دیاں باتاں کرنے والے, دنیا دے غم جنہاں نے چکے نے انہاں دی مجلس اندر نہ بیٹھو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب دا اپنے دل اندر شوق پیدا کرو. وقت بڑا گزر گیا, بھائی جان ادھر ویکھو, بڑا وقت گوا لیا ہے, ہن کچھ نہیں جے پیچھے رہ گیا. ہن تے وہ یہ جویں آندے نا صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تے انہوں بھلیا, بس ہن آ جائیے واپس. اچھا یہ میں تمہیں ایک مثال سنانا کہ رغبت دا معنی کی ہے. یعنی اللہ پاک دے کماں چ پہل کرنی, اللہ پاک دے کماں چ جلدی کرنی. اذان والے متوجہ, پتہ ہی کوئی نہیں فجر دی اذان ہو گئی ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ظہر دی اذان ہو گئی ہے. اللہ دے احکامات نو ڈیگریڈ نہیں کرنا, ثانوی حیثیت نہیں دینی. بس ایتھوں ہی سارا معاملہ تیری زندگی دا الٹ جانا ہے. جدن تو مسجد نو, نماز نو, قرآن نو, دین نو, ذکر نو ثانوی حیثیت دیتی نا, یعنی دجی حیثیت کوئی نہیں کر لینے ہیں, ہر شے بعد چو کر لینے ہیں. سب تو پہلے وَإِلَىٰ رَبِّكَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے میں موسیٰ جی تسی نا 70 بندے لے کے نا تور پہاڑ تے آ جاؤ, اسی تانوں نا قوم دی ہدایت واسطے نا تراش شریف دیاں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے نال لے تے ٹر پے. اچھا چاہ بڑا سی, رغبت بڑی سی, وہ موسیٰ علیہ السلام رغبت چائی 70 دے 70 بندے پیچھے چھڈے تے کلے ہی کوہ تور تے تر گئے. تے اللہ پاک بھی بندے دی رغبت بڑی چیک کردا ہے. اللہ نے بھی کیمرے فٹ کیتے نے, پتر اے جذبات دی ساری قدر ہی ویکھ لے تو دین دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے, دیکھ لے تو مسجد مدرسے دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے. اللہ پاک دی بھی پوری نظر سی, محبت دے کیمرے فٹ سی. جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے پہنچ گئے نا کوہ طور تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ 70 دے 70 بندے پیچھے چھڑ کے کیوں آئے ہو, اتنی جلدی تے رغبت دے نال کیوں آئے ہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اولائے علی اثری, یا اللہ وہ بندے بھی میرے مگر آ رہے نے,
میں تیرے ول جلدی اس واسطے کیتی ہے، رغبت شوق نہ اس واسطے آیا لے ترضا، تاکہ میرے اللہ تو میری رغبت ویکھ کے تے مینوں رضا دے خزانے عطا کر دے۔ حضرات عزیز وقار فیصل آبادیو گل سمجھ آ گئی ہے، جس بندے دے دل اندر لو ہے، جس بندے دے دل اندر رغبت ہے، جس بندے دے دل اندر شوق ہے، جس بندے دے دل اندر تانگ ہے، جڑا جلدی جلدی اللہ ول لپکدا ہے، اللہ پاک انہوں اپنی رضا تے اپنی خوشی دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ یار موٹی جی گل مثال دے کے سمجھا دینا، جڑا تہاڈا ملازم تہاڈا ہر کام ٹائم سر کرے یا ٹائم تو پہلے کرے، پیار ود ہے کہ نہیں؟ یار نماز تے پڑھنی ہوندی ہے، ذکر تے کرنا ہی ہوندا ہے، تلاوت تے کرنی ہوندی ہے، ذرا او دے چ رغبت پیدا کرو، شوق پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، انہوں پہلی حیثیت دو، سب تو پہلے اللہ دے کام نو رکھو، اللہ دے حکم نو رکھو۔ سب نالوں پہلی گال توجہ فرمانا، جے رب راضی کرنا چاہندے ہو تے اللہ پاک رغبتاں ویندے جے، اللہ شوق ویندے جے، بندے دا دل کتھے لگا ہے۔ حضرات عزیز وقار دوسری بات دے توجہ فرمانا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آج جو لوگوں فتنیاں دا دور ہے، اپنے رب نال لو لگا لو، دل لگا لو، ساری توجہ اپنے رب وال کر لو۔ اذان نو ثانوی حیثیت نہیں دینی، جماعت نو دوسری حیثیت نہیں دینی، مدرسہ تے مسجد نو ڈیگریڈ نہیں کرنا، قرآن پاک نو اپنی زندگی چوں نہیں کڈنا۔ ہوئے گا کہ اللہ بندے دی رغبت ویکھ کے، اللہ بندے دے ناممکن مطالبے بھی رغبت دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمت دے نال ممکن بنا دیندے نے۔ آئی صاحب لوگ کوئی کسے بابے پیچھے دھکے کھاندا پھردا ہے، کوئی کسے دربار تے دھکے کھاندا پھردا ہے۔ جامعہ مسجد یعقوب دا پیغام ہے، رغبت پیدا کرو، مائنڈ نہ کریو اسی بہت زیادہ رب نو پیچھے رکھ دیتا ہے تے رب دے حکماں نو پیچھے کر دیتا ہے۔ اگر چاہندے جے زندگی دے ناممکن مطالبے بھی اللہ پاک اپنی قدرت دے نال ممکن کر دے، رغبتاں چیک کرو، اپنیاں رغبتاں بہتر کرو، رب وال اپنی لو لگاؤ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا زکریا علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ فرماندے نے حضرت زکریا ساڈے کولوں ایک دعا کردے سن، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مینوں کلا نہ چھڈی، مینوں پتر عطا کر دے۔ میں بھی روک کے دعا کرنا، میرے مجمع اندر جد کو بیٹا نہیں، اللہ پاک اپنی رحمت نہ بیٹے عطا فرما۔ دعاواں کر دے سن، یا اللہ کلا نہ چھڈی تے پتر عطا کر دے۔ خیر اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی دعا بڑھاپے دے اندر سن لئی، اسی انہاں دی بیوی نو ولادت دے قابل کر دیتا، ڈلیوری دے قابل کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، نام ہی انہاں دے پتر دا اسی یحییٰ رکھ کے تے انہوں نبی بنا دیتا۔ ہن آخر تے اللہ پاک نے ایک گل دسی ہے، میرا وس چلے تے میں ممبر تو نیچے اتراں، اللہ دی قسم آیت دا ٹکڑا میں تواڈے متھے تے لکھ دا، اے زندگی بنا لو۔ اللہ پاک جی بڑھاپے اندر تے کدی اولاد نہیں ملی، اے سارے معاملے کیوں کیتے؟ تواڈی رحمت جوش اندر کیوں آ گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماندے نے میرے زکریا اس بابے دے دل اندر رغبت بڑی سی، اس بابے دے دل اندر میری محبت دا شوق بڑا سی، اے میرے نا نو اگے ود کے لیندا سی تے اگے اگے ود کے نیکیاں کردا سی۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ فرماندے نے اسی رغبت ویکھ کے تے پھر انہاں دی آس مراد نو پوریاں کر دیتا ہے۔ او دی رحمت دا دریا وگدا، دریا وی بے بہا وگدا، چائیں چائیں او دے بوئے اتے بہ جاؤ، او دیاں رحمتاں نو لٹ لے جاؤ۔ اور رغبتاں چاواں دی، اے جملہ سننا، اور رغبتاں چاواں دی قدر کردا، ہر چیز بندے دی نظر کردا، او تے رغبتاں دا مول پاندا ہے۔ او تو آنا کوئی نہیں ترجمہ پڑھ لانگا، اللہ بھی آندے نے کوئی نہیں، پھر ویکھی جائے گی، کوئی نہیں۔ ہو گیا نا 55 سال دا تے 55 سورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آندا،
ہو گیا نا 40 سال دا 40 سورتاں دا تینوں ترجمہ نہیں آوندا ماشاءاللہ 30-35 سال دا ہٹا کٹا ہے نا تے 30 سپارے 36 سورتاں نے تینوں انہاں سورتاں دا بھی ترجمہ نہیں آوندا تینوں پسند ہے دکانداری تینوں پسند ہے یارانہ کوئی اپنی یاری دی رغبت اندر لگا پھردا ہے کوئی عورت دی رغبت اندر لگا پھردا ہے کسے نو مال دی رغبت نے انیا کر دیتا ہے لوگو ان محلات نو آباد کرو ایتھوں دی ترجمہ کلاس نو آباد کرو اذکار کلاس نو آباد کرو اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے اپنی اولاد نو دے کے جان والا سب نالوں قیمتی خزانہ اس خزانے دا نام جے رغبت اللہ اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دے دل اندر اللہ دی رغبت پیدا کر کے جا اللہ دا شوق پیدا کر کے جا قرآن دا شوق پیدا کر کے جا ماشاءاللہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ علم نشرہ دا ترجمہ تفسیر میں کہنا لکھ کے لے آؤ میں نے تھلیو خواتین لو رپورٹ آئی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک بچی نے پورا خطبہ صبح جمعہ سن کے اللہ دی توفیق نہ ادھی کاپی تفسیر نہ پڑھ دیتی ہے کسی بزرگ نے ماشاءاللہ میرے سامنے ایک پیپر کا لیا ہے دوسری تحریر آئی ہے مقصد ہے کہ قرآن وال رغبت کرو نماز وال رغبت کرو اذکار وال رغبت کرو فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونے اپنے رب نال لو لگانا اپنے رب دے نال دل ہن نبی علیہ السلام نے اس امر تے عمل کیویں کیتا ہے تین باتاں توجہ نہ سننا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک رات میں نبی علیہ السلام دے نال نفل نماز پڑھی ہے رسول پاک علیہ السلام نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے حضرت فرماندے نے میں آکھیا ہن اللہ دے نبی علیہ السلام رکوع کرن گے پھر نبی علیہ السلام نے سورہ نساء تے آل عمران میں پڑھی ہے اور حدیث دے لفظ نے یقرأ مترسلا نبی علیہ السلام پڑھ دے سن تے ٹھہر کے پڑھ دے سن رک کے پڑھ دے سن ایک رکعت دے اندر سورۃ البقرہ بھی پڑھی سورہ آل عمران بھی پڑھی سورہ نساء بھی پڑھی پھر صحابی بیان کردے نے جنہ لمحہ قیام کیتا ہے اونہ ہی لمحہ رکوع کیتا ہے پھر جنہ لمحہ رکوع کیتا ہے رکوع تو اٹھ کے بھی اونی دیر کھڑے رہے پھر جنی دیر قومے دی حالت اندر ہے نبی علیہ السلام نے اونہ لمبا ہی سجدہ کیتا ہے اے جے دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونے اپنے رب وال رغبت کرنی ہے دل اپنے رب وال لگا کے رکھنا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ایک رات رو کے نماز پڑھی تے سلام پھیریا ہے میں آکھیا اللہ دے نبی اج تے نماز دا انداز ہی وکھرا سی کدی انج ہوے نا ادھر ویکھو گھر دی کہے حضرت میرے ال ویکھو حضرت تہجد تے تسی روز ہی پڑھ دیو اج اینا روئے جے خیر ہے اج اینا لمحہ قیام کیتا ہے خیر ہے باہر صورت حضرت حذیفہ فرماندے نے میں آکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام اج تے رون دا بھی انداز نرالا قیام دا بھی انداز آئی تے بڑا کھب کے رب رب کر دے رہے ہو وجہ کی ہے آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ اج میں رغبت والی نماز پڑھی ہے پتر ڈوری ٹوٹ جاڑیوں کو 2 رکعتاں تمہیں رغبت نہ پڑھ لے کچھ 4 ایتاں تمہیں رغبت نہ سکھ لے کوئی 4 لفظ ذکر دے تمہیں کر لے لو جی میں دعا کرنا اللہ جتھے سانو درجنہ خزانے عطا کیتے نہیں اللہ سانو رغبت والا خزانہ بھی عطا فرما دے اللہ سانو دل دے شوق دے نال یکسوئی دے نال اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے آپ نے فرمایا انہا صلاۃ و رغبہ ہن ایک اور گل میں تانوں دساں نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مکے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اچھا سرور واسطے سکون واسطے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے نسخہ ہی دسیا ہے کہ دھیان میرے ور رکھنا ہے لو میرے نال لا کے رکھنی ہے دل میرے نال لا کے رکھنا ہے رغبت میرے وال رکھنی ہے کیوں جدوں رغبت ہو جاوے نا عورت وال مال وال پیسے وال دنیا دی خام خواہ سیاست وال دلچسپی لینی چاہیے باہر صورت لیکن آخر حد تک نہیں پھر ادو انسان دا چین قرار ایمان دی حلاوت یہ چیزاں ختم ہو جاندیاں نے غار حرا اندر بھی نبی علیہ السلام دی رغبت دیکھ لو کئی راتاں نبی علیہ السلام عبادت کر دے جوانی دیکھ لو دن ویکھ لو رات دیکھ لو لیکن ہن آخر تے میں گل تانوں دسنا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاپے دی عمر جو ٹر گیا نے رغبت پھر بھی جوان ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فقہائے سبا مدینے دے جڑے 7 بڑے بڑے فقیہ نے نا انہاں چ ایک نا حضرت عبید اللہ بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ علیہ اور بیان کردے نے ایک دن اسی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول گیا گل سنیا جے تے جا کے آکھیا اماں جی اج دل کردا ہے
نبی علیہ السلام دے آخری مرض الموت والے جڑے دن نے اے دے بارے کچھ بیان کرو. نبی علیہ السلام دی کیفیت کی سی, نبی علیہ السلام دی طبیعت کی سی, نبی علیہ السلام دے بول کی سن. آخری مرض الموت والیاں گھڑیاں دا کوئی نقشہ کھچ کے اماں جی بیان کر دو. اماں فرمان لگیاں بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں عبید اللہ میں آخری گھڑیاں نبی علیہ السلام دیاں بیان کر دینیاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی دی حالت اندر رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا. سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے جدو ہوش آیا تے آپ نے یہ نہیں پوچھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے, یہ نہیں پوچھیا میرے حسن و حسین دا کی حال ہے, یہ نہیں پوچھیا میری عائشہ دا کی حال ہے. رغبتاں ویکھ لو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سب تو پہلے ہوش آیا ہے تے آپ نے فرمایا اصل الناس اصل الناس. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پوچھ دینے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے, لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے. کہنے لگیاں اماں جان ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو, چل ہم مدینے ایک کیفیت چیک کر ہاں تیرے پیغمبر دی کی کیفیت ہے تے رغبت دی کیفیت ویکھ تے طبیعت دی کیفیت ویکھ. ٹپ دے اندر پانی رکھیا. رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا. آپ علیہ السلام نے مسجد جان دا پروگرام بنایا. پھر نبی علیہ السلام تے غشی طاری ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے. واہ وقت گزریا. پھر نبی علیہ السلام ہوش اندر آئے. پھر آپ نے فرمایا اصل الناس. لوگاں نے نماز پڑھ لئیے پڑھ لئیے. ویکھ لا جڑی نماز تو پھٹیاں تے ضائع کرنا ہے, جڑی نماز ویکھ فجر دی اذان کدن دی دتی ہو تے جماعت نال نماز کدن دی پڑھی ہو, اس نماز دے بارے پھر نبی پاک نے پوچھیا اصل الناس. میرے صحابہ نماز ہو گئی ہے, عائشہ نماز ہو گئی ہے. فرمایا انتظار ہو رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا. پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. واقعہ مختصر جدو نبی علیہ السلام نو تھوڑا جہا ہوش آیا نا, ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے ایک سیدنا علی دے موڈیاں تے. حدیث اندر میں پڑھیا رجلاہ تخطان الارض یا رجلاہ تخطان فی الارض. نبی علیہ السلام دوواں صحابیاں دے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے حجرے چوں مسجد وال جا رہے نے. کمزوری اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے لکیراں بناندے جا رہے نے. اے اپنے خاندان جے چاتی مارو کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا ہے, کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے, دادا نظر آ جانا جے, نانا نظر آ جانا جے, تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو. درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے, ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے. برکت انہاں دے قدماں 'چ, انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے. بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر, بھائی دی ریت زندہ کر, دادے دی ریت زندہ کر. جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن. مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے. نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی رغبت دیکھیا جے. وَإِلَىٰ اے ساڈی رغبت ہے. مہمان آیا, نماز گئی, نیند آئی, نماز گئی. نماز تے اسی رکھیے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے جی. اے برکت تو خالی سارا معاملہ ہے. اینو جان نالوں زیادہ پیار کریا کر, مال نالوں زیادہ. ایویں دکان تے بیٹھا رہنا ایماندار نال مینوں دسو ہاں, ہن جیڑا بندہ زور دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے, عصر دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے, مغرب دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے. بھراوا کلا بیٹھ کے غور کر, اللہ نے تینوں دکان اس لیے دتی سی نا کہ تے دکان تے بیٹھ کے نمازاں چھڈے. تینوں رب نے دکان اس لیے دیتی سی نا تو اللہ نو عملی طور تے دسے اللہ اکبر, اللہ کوئی وڈیائی نہیں, میری دکان وڈی ہے, میرا گاہک وڈا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی رغبت پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن رات نو قیام فرمایا. صحابہ مگر آ کے کھڑے ہو گئے. اگلے دن پھر آئے, صحابہ پھر کھڑے ہو گئے. وہ مسجد نبی دے اندر راشی بن گیا. نبی علیہ السلام پھر تیسری رات تشریف ہی نہیں لے آئے. تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا ایمان تازہ ہو رہا سی, کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم, تسی تے ایڈی رغبت نہ میرے پیچھے قیام کیتا ہے, تہاڈا کھلونا رب نو اتنا پسند آ رہا سی, مینوں ڈر لگ گیا سی کتے اللہ تواڈے تے نماز تراویح نو فرض ہی نہ کر دے.
ਹੁਣ رمضان آ رہے ہیں نا, تسی ویکھ لیا جے پہلیاں 3 تراویاں ہفتہ یہ معاملہ چلے گا. کوئی چیدہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے قیام اللیل نصیب کرنا ہے. میرے پیارے بھائیو, رمضان آ رہے ہیں, کٹا مٹی لا کے رغبت و الی ربک فرغب, الی ربک فرغب. ایک دفعہ نا سارے صحابہ بیٹھے سن, نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ والی بات کر دے. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے جو روزہ کنے رکھے ہے؟ سیدنا صدیق فرماندے نے رضی اللہ عنہ, اللہ دے نبی میں رکھے ہے. فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ اللہ دے نبی میں کھلایا ہے. آکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من آدا مریضا, اج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے. آپ نے فرمایا جس بندے دے دل اندر نیکی دیاں انیاں رغبتاں تے شوق پیدا ہو جائے, اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے. اے رغبت دل اندر رکھنی ہے اللہ کو جنت لین لئی, اللہ کو رحمت لین لئی. اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں رغبت بڑی تے حیران ہو گیا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. 20 سال بعد بھی جے گل سمجھ آ جائے نا, عورتاں تو مکھ موڑ کے, دولتاں تو مکھ موڑ کے, عہدیاں تو مکھ موڑ کے ایتھے آنا ہی تے ایتھے ہی سرور ملنا ہی تے سکون ملنا ہی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایدا نا جے رغبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سی نا, مجوسی ابو لولو, انہیں حضرت نو جدوں زخمی کر دیتا, لت پت زمین تے گر گئے, حضرت خون دے اندر لت پت نے. تے حضرت عمر نے کی کیتا, میں حدیث بڑی حیران ہو گیا. فتناولا عمر یدا عبد الرحمن فقدمہ, خون دے اندر لت پت زمین تے گرے نے, پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز میں پڑھ دے نے, بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے مصلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے. ایدا نا جے وَإِلَىٰ, ایدا نا جے وَإِلَىٰ. اس لیول تے پہنچ اللہ اج بھی ایمان دی مٹھاس دیندا ہے. اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے. جملہ میرا پھر سن لے, اللہ تیرے جو غیرتاں نے نا, غیرت ہوندی ہے نا, اللہ بڑیاں غیرتاں والا جے, رب بڑیاں شرماں والا جے. اللہ اپنے بندے جے جذبات نہیں جے رولدا. حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ تو پھڑیا تے انہاں نو مصلے تے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی. خیر حضرت نو اٹھا کے گھر لے گئے. ادھر ویکھو خون پیا نکلدا ہے, آنتراں باہر نے. تے جدوں ہوش آیا نا, حضرت عمر نے سب تو پہلے نبی علیہ السلام والا جملہ بولیا, اصل الناس, میں تے زخمی ہو کے زمین تے گر گیا سا, مینوں تے کوئی سمجھ نہیں سی آئی. مینوں دسو نبی دیاں یاراں نے نماز پڑھ لئی سی؟ یار تو نماز نو مذاق بنایا ہے, مخول بنایا, ہٹیا کٹیا پیار رہنا 2.5 لاکھ دے بیڈ تے. اے بیڈ تینوں رب نے اس لیے دتا ہے نا, تو فجر برباد کر. اس بیڈ نو اپنے واسطے باعث عذاب نہ بنا. اس کوٹھی نو, اس بلڈنگ نو, اس پیسے نو, اس عہدے نو اپنے واسطے اللہ دی دوری دا سامان نہ بنا. اچھی کوٹھی ہونا عیب نہیں, اچھا سیاستدان ہونا عیب نہیں, اچھا مالدار ہونا عیب نہیں, اچھا بزنس مین ہونا عیب نہیں. سب رب دیاں رحمتاں نے. تے جے انہاں چیزاں نے تیرے کولوں قرآن دی محبت ہی کھو لئی ہے نا, جماعت دا جذبہ ہی کھو لیا ہے نا, نہ تو مسجد دا خادم رہے ہیں, نہ تو مسجد دا بانگا رہے ہیں, نہ تو مسجد چ اقامت کہنا ہے, نہ تو سجے بنے پہلی صف چ نظر آنا ہے, تے پھر تیری کامیابی تے سوالیہ نشان ہے. نہ ظلم کر اپنے جوان بچیاں تے, نہ ظلم کر اپنی جوان بچیاں تے, ایک ہی فکر دے کے جا, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بیٹا رب وال رغبت کرنی ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. خواتین بھی پردے اندر بیٹھیاں نے, میں تے کہا کرنا جس عورت دی زندگی اندر رغبت آ جائے نا, اللہ پاک اس عورت دی زندگی نو جنت رحمت برکت بہار بنا دیندے نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یوم عرفہ دا روزہ رکھیا, طبیعت بڑی نساز جی ہو گئی. تے انہاں دا بھرا آیا عبد الرحمان, آ کے کہنے لگا بھین جی کوئی نہیں نفلی روزہ ہے کھول لو. تے سیدہ فرماندیاں نے کد لئی کھولاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا یوم عرفہ دا روزہ رکھدا اللہ او دے 2 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے.
اے تکلیف میں برداشت کر لینی ہاں، مینوں 2 سال دے گھالا ماں دا کی گناہ ہو سکدا ہے، میں قربان جاواں ماں دی نیکی تو، میں کیوں اپنے 2 سال دے گناہاں والا اتنا بڑا اعزاز کھوٹا کراں؟ کوئی نہیں، خیر افطاری کر لئی، وہ بھی کھجور تے پانی دے نال افطاری کر لئیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑیاں عبادت گزار، رغبت اس قدر زیادہ، نفل پڑھ دیاں رہندیاں، رب رب کر دیاں رہندیاں۔ خواتین اللہ دا واسطہ ذرا توجہ فرمانا، ذرا موبائل تو جان چھڑا کے توجہ فرمانا، اے غیبت خور عورتاں دے ماحول چوں نکل کے ذرا توجہ فرمانا۔ اگر میں خطبے اندر ایک گل نہیں نہ کردا تے میں اپنے آپ نو مجرم سمجھنا، وجہ ہر دوسرے گھر دے اندر عجیب ازدواجی کشمکش موجود ہے۔ او دی وجہ ہے جدوں ہر ویلے غیبت خور عورتاں کو بہنا ہے، دنیا دا ہی سوچنا ہے، جدوں ہر ویلے دنیا دیاں گلاں جی مگر رہنا ہے، اودوں پھر گھر اندر برکت بہار نہیں آوندی۔ اے جے سیدنا زینب دا کردار تے انہاں دا نمونہ، جدوں تھک جاندیاں نا تے نبی علیہ السلام دی مسجد دے نال ہی حجرہ ہے، انہاں نے مسجد دے اندر نے انج رسی بنی ہوندی سی، او دے نال ٹیک لگا کے کھڑیاں ہو جاندیاں، قیام کردیاں۔ ایک دن نبی علیہ السلام اندر مسجد داخل ہوئے تے آپ نے رسی ویکھی، آپ نے فرمایا رسی کے دیئے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی اے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسی، جو تھک جاندیاں نے نا قرآن پڑھ دیاں قیام کر دیاں تھوڑا جہا آسرا لا لیندیاں نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب انہیں تکلف کرن دی ضرورت نہیں، طبیعت نہ ساتھ دوے تے بہ کے پڑھ لیا کرو، اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ بھੈਣ میری یہ تو کہڑے چکراں چ پی گئی ہیں، ہر ویلے گلے، ہر ویلے شکوے، دور بینا لا کے نہیں پئیدا کہ اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے تے اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے، چھڈ انہاں دور بینا نو توڑ دے۔ کوئی بھی بے قراری آئے، کوئی بھی بے چینی آئے، میرا بیٹا وضو کر، مصلے تے بہ، تیرے کو رب دے قرآن جیسا خزانہ ہے، اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھ، رب دے قرآن دی تفسیر پڑھ۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، مینوں فیصلہ آباد دے اندروں کوئی ایک ایسی مسلمان عورت پیش کر دیو جڑی روزانہ قرآن پاک دے 2 رکوعاں دا ترجمہ پڑھ دیئے، جڑی روزانہ قرآن پاک دے 1 سپارے یا 2 سپاریاں دی تلاوت کر دیئے تے او دی زندگی دی اندر بے چینی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جس عورت دی زندگی اندر روزانہ 1 پارا، آدھا پارا، 1 رکوع، 2 رکوع ترجمہ آ جائے، تلاوت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے اللہ پاک انہوں دے گھر اندر عطا فرما دیندے نے۔ ایک مسئلہ ہے ساڈیاں خواتین جمعے اندر بھی نہیں آوندیاں، جدوں 8 دنی بھی کان چ دین دی گل نہیں پینی، مدرسے اندر جاؤ، خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے، رغبت جے سکون، ورنہ جنہ عورتاں دی زندگی اندر رغبت نہیں نا، توجہ اللہ نہیں، مصلے تے جنہ دا وقت نہیں گزردا، او بادشاہاں دے محلاں چ بھی خوش نہیں۔ چند دن پہلے، چلو نا کی لینا، میں کہ ٹیلی فون پہ سندا سا، کپڑے دا انہاں دا کاروبار ہے تے تقریباً انہاں دیاں عورتاں ہر روز نہیں دے دوسرے دن تقریباً 35,000 دا نواں سوٹ ایک واری پہن دیاں نے، پتہ نہیں وہ کوئی پریکٹیکلی انہاں چیک کرنا ہوندا کوئی ڈیزائن وغیرہ، یعنی مہینے دے اندر 2.5-3-4 لاکھ دے سوٹ پا کے بھی اللہ دی قسم اپنے خامن تے خوش نہیں، رب وال توجہ نہیں، اوے کدی بندہ پہنا بھی رجے ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اچھی بولو پھر میں نماز کھڑی کراں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ اور لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ، اور لوگو اپنے بچیاں نو اللہ نہ جوڑ دیو، صاحب کرے اگر پتری نماز پڑھی ہو سجے بنے کھڑا ساں، پہلی کدی بچے نو پوچھے بیٹا سجے بنے کھڑا ساں، پہلی صف چ کھڑا ساں؟ کیوں نہیں تیرا بچہ پہلی صف چ سجے بنے کھڑا؟ وجہ تو کدی سوال ہی نہیں کیتا، تیرے دل دا شوق ہی نہیں، تیری زندگی دا میٹر ہی نہیں۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کبار تابعین اندروں حضرت فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال تقریباً 20 سال ہو گئے نے، کنے سال؟ 20 سال ہو گئے نے، جدوں بھی مؤذن نے اذان آکھیے او دے اذان کہن تو پہلے میں مسجد اندر پہنچ جاندا سا۔
حاجی صاحب میں تمہیں نا اللہ کا واسطہ دے کے نا اپنی گھر چ نا بیگمات نو بھیناں نو ماواں نو یہ نا ایک پورا نا کاپی تے ٹائمنگ لکھ کے کلو کہ مسجد یعقوب دے اندر، مسجد ربانی دے اندر، مسجد ممتی دے اندر اے فجر دی اذان دا ٹائم ہے، اے زور دی اذان دا ٹائم ہے، اے مغرب دا ہے، اے عصر دا ہے، اے عشاء دا ہے، تے خواتین دی خدمت گزارش کراں گا او دے مطابق اپنے شیڈول مرتب کرو۔ چلو سپیکر دی اذان کسی ویلے نہیں بھی گئی، تینوں موسم دے مطابق پتہ ہونا چاہیے زور دا ٹائم قریب ہے۔ اتنے خامن دا بہانا ہے، اتنے بچیاں دا بہانا ہے، اتنے گھر دی صفائی ستھرائی دا بہانا ہے، تو پھر خسارے والی زندگی ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا، جنہاں نو دودھ پلاندے ہو کہ دودھ پلاندے بچے تواڈے کو وقت نہ کھو لین، ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے جڑا دکان پیچھے لگ کے تے اولاد پیچھے لگ کے میری یاد، نماز، قرآن، ذکر اندر رغبت چھڑ دے گا، غفلت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں دنیا تے بھی انہوں نقصان اندر مبتلا کر دیاں گا، دی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سارے بول کے مجھے گل دسو ہاں، ویسے ادھیاں بولنا نہیں لیکن امید ہے بولو گے۔ جڑیاں عورتاں بچیاں دا بہانہ کر دیاں نے، بچیاں دے بہانے یہ دلیل نے؟ اور میری عزیزہ بچیاں دا بہانہ دلیل نہیں، اے بھی تیری ذمہ داری ہے، اے دا بھی رب نے بڑا ہی اجر رکھی ہے۔ اے دنیا دار الابتلاء ہے۔ نہ چاندیاں کسے ویلے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، وعدہ گھاٹا کر دیتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، انہوں بیلنس کر، تیرا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفلت دے پردیاں دا شکار نہیں ہونا۔ نے 20 سال تو جدوں بھی مؤذن نے اذان کہی ہے، میں دی اذان تو پہلے مسجد دے اندر حضرت بشر بن حسن رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا ہے۔ انہاں بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھے سن، پھر مینوں حاجی اسحاق صاحب یاد آ گئے، ہو جے کئی بزرگاں دے نام میرے سامنے آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھ دے سن تے ماشاءاللہ تبارک اللہ حاجی صاحب 50 سال انہاں 5 نمازاں پہلی صف چ پڑھیاں نے۔ اتنے شوق ہی نہیں پہلی صف دا، جگہ بھی موجود ہے، ٹیک لا کے پیچھے بہنا ہے۔ دین دے معاملات اندر پیچھے رہنا یہ کوئی چودر دی علامت ہو گئی ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ کی نے تیرے کو 4 ٹکے، کی تیری حیثیت ہے؟ قانون نہ بہتا پیسہ تیرے کو آ گیا؟ چنگی پلی پہلی صف دی جگہ ہے، دوسری صف دی جگہ ہے، نہیں اگے بیٹھدا، کیوں؟ ایک عجیب خمار پیدا کر دیندہ ہے، دولت یاد رکھے عجیب خمار پیدا کر دیندی ہے۔ نہ چھوٹے دا حیا، نہ وڈے دا حیا، نہ مولوی دا حیا۔ کی کرنی ایسا پیسہ، کی کرنی ہو ایسی دولت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے لوگاں نوں پتہ چل جائے نا پہلی صف چ کی کچھ ہے تے قرہ پایا کرن، پرچیاں پایا کرن، 5 نمازاں چ لڑائیاں ہون مسجد دے اندر کہ پہلی صف چ کنے کھڑیا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ تا حد نگاہ کھبے سجے بیسمنٹ اندر سارے بیٹھے ہو، دلوں کے آمین کہہ چھوڑو میری دعا تے اللہ پہلی صف دیاں نمازاں دے دے، پھر بولو اللہ زندگی دیاں پہلیاں غفلتاں معاف فرما دے۔ اور بیٹا موبائل اندر سکون نہیں، موبائل اندر سرور نہیں، آ جا قرآن وال۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، ہن آخری گل ایک سن لو بڑی محبت نہ، محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ عابد اہل المدینہ، مدینے دے بڑے وڈے عبادت گزار سن تے گھر چ 3 جی رہندے سن، کنے؟ امی، بھین تے خود۔ تے رات پتہ کیویں گزردی سی؟ پہلے پیر ہمشیرہ بیدار ہوندی، قرآن پڑھدی، نفل پڑھدی، پھر وہ سو جاندی، دوجے پیر چ اماں اٹھ پیندیاں، ذکر کردیاں، قرآن پڑھدیاں، تے آخری پیر حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تہجد پڑھدے تے فجر تک قرآن دی تلاوت کردے رہندے۔ ساری رات گھر چ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں سی گزردا جس لمحے اللہ دا ذکر نہ ہوئے، سجدہ نہ ہوئے، قرآن نہ ہوئے تے نماز نہ ہوئے۔ تے حاجی صاحب ایتھے ماشاءاللہ کارٹون لگے نے، ڈرامے لگے نے، ہر کو اپنی فیس بک تے لگا ہے، تے پھر مولوی کو آ جاندے نے، مولوی صاحب تویز کر دیو منڈا آکھے نہیں لگدا۔ نہیں بیٹا گھر سے ماحول نہیں دے کے جانا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بہک آ جا، بدل اپنا ماحول۔ میں نہیں تینوں کہندا تے تو گلستان کلونی بدل، تو بدل نہیں سکدا، بھرا نہیں بندہ بدل سکدا،
ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲਾਬਾਦ ਬਦਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਬਦਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਦਲ, ਮਨ ਬਦਲ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਖਵਾਤੀਨ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ, ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਬਨੇ ਮੁਨਕਦਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। फरमाया अल्लाह पाक ने कई जने ऐसे ने, कई बंदे ऐसे ने दुनिया दे टके साड़ी याद चों उन्हां नूं गाफल नहीं करदे। सादा ते सही तर्जमा दा पता की अल्लाह फरमांदे ने कई जने ऐसे ने, सही नस्ली बंदे कई ऐसे ने दुनिया दे टके उन्हां कोलों सजदे नहीं खोंदे। तू कदी फजर जमात ना पढ़ ली, कदी जोर ना पढ़ी, कदी जोर पढ़ ली, कदी असर ना पढ़ी। व इला रब्बिका फरगब, अपने रब वाल रगबत कर लै, अपने रब वाल शौक कर लै। कम अज कम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि, कम अज कम इनू 100 दफा सुबह शाम ते पढ़ लिया कर। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। लो जी, ये इतना कोई शानदार वजीफा है जिहड़ा बंदा आंदा ना शेख साहब मैनू ज़्यादा दुआवां याद ही नहीं होंदियां, मेरा हाफजा साथ ही नहीं दिंदा, वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़दा रहे। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उहनू ज़ाकिरीन दी साफ अंदर शामिल फरमा देणगे। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं एक दुआ करना, मुहब्बत नाल मैनूं कहना, अल्लाह सानू इबादत अंदर रगबत अता फरमा, अल्लाह सानू इबादत अंदर शौक अता फरमा दे। आ जिहड़ी असी दूसरी ते तीसरी हैसियत देने ना अल्लाह दे हुक्म नूं, मस्जिद नूं, अजान नूं, अल्लाह सानू पहली हैसियत देने दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला फरमांदे ने बंदिया तू रगबत पैदा कर, 2 काम मैं कर दियांगा, शौक पैदा कर, 2 काम मैं कर दियांगा। केड़ा? अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरे हत्थां नूं रिज़क ना भर दियांगा, तेरे ज़हन नूं मैं सुकून नाल भर दियांगा। थोड़ा होएगा पर बरकत वाला होएगा, बहुता भी होएगा बरकत वाला होएगा। तेरे ज़हन नूं सुकून ना भर दियांगा ते तेरे हथ नूं रिज़क दे नाल भर दियांगा। व इला रब्बिका, फिर बोलो व इला रब्बिका, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना, ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा ना तू रहना। इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हां जित्तियां बाजियां भी। पंजाबी च एक लफज बोलते ने, मैं बजुर्गों भी सुनिया, पुत्रां नूं भी आंदे ने, पुत्र मैनू चारिया ना कर। प्यो पुत्र नूं कहंदा पुत्र मैनू, इधर वेखो लफज ते सख्त है पर तुहाडे दिल चला करे उतर जाए। रब नूं चार ना छड़ दे, रब ना 2 नंबरी छड़ दिओ। जान नालों बहुता फजर ना प्यार कर। ओए हट्टी की है, 10 हट्टियां होण एक सजदे ते कुर्बान ने। अड़े चक्कर मक्कर करना ना युखादिऊन अल्लाह, ए ओदा मैं देसी तर्जमा कीता। रब नाले काम ना करो, बड़ियां गैरतां वाला है। और यार यारां दी कंड नहीं लगन देंदे। पुत्र बह जा, ते रब किसे दी कंड लगन देगा? अल्लाह अपने बंदियां दा थोड़ा जिहा इम्तिहान लैंदा है। पता क्यों लैंदा है? बाबा जी इधर वेखो, पता क्यों लैंदा है? जन्नत च दर्जे उच्चियां करने वास्ते।
ورنہ رب دے اللہ اپنے دے بندے نو خدا دی قسم ہے تتی ہوا بھی نہ لگن دے. تسی اپنے پیارے نو تتی ہوا لگن دیندے ہو تے رب تے تھوڑی جی ازمائش پاندا ہے اپنے بندے نو جنت دے اندر او دے درجے بلند کرنے واسطے. ورنہ تسی مت سمجھو کہ ساڈا رب غیرتاں والا نہیں. مت سمجھو کہ ساڈا رب کتے بکل مار کے لیٹ گیا. او حیٌ قیوم ہے اور سمیع بصیر ہے. بالکل نمبرنگ خود بھی کر رہا ہے, وہ فرشتے بھی کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جوانو اپنی جوانی نو عبادت وال لے آؤ اور یہ اندر شوق پیدا کرو. مسجد دے اندر آ کے اذاناں کہو, تکبیراں کہو, پہلی صف اندر آ کے بیٹھو. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. آؤ جی نویس صاحب بسم اللہ کریے. اسامہ عبد الرحمن ماشاءاللہ ساری صورت لکھی ہے. سلام آگے آ جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میاں محبوب عالم صاحب میاں سٹی سینٹر والے ماشاءاللہ آ جاؤ. لو میاں صاحب تو ڈبل نام ہے ماشاءاللہ. سعد صدیق صاحب چلو انعام لے لو نا, وہ بعد میں لے لینا. محمد انس شاباش. ابو بکر انور تسی دیو انعام, تسی دینے انعام. عدیل عمر شاباش. شیخ صاحب دیو عدیل عمر صاحب. ماشاءاللہ عمیر بیٹے آ جاؤ بہ جاؤ, آ جاندی تھا اللہ شاباش. محمد عبداللہ محمدی محلہ شریف پورہ ماشاءاللہ. عبداللہ آپ نے خود لکھا ہے؟